الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، الحمدللہ مدارج النبوہ مؤلفہ محدث ہند، محدث اعظم الہند حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ الحمدللہ اس سے پہلے کی نشست میں کتاب کا جو خطبہ اور مقدمہ تھا اس کو مکمل طور پر بیان کیا گیا۔ اب یہاں سے ابواب کی ترتیب سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ باب نمبر 1، حسن خلقت و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اہم ترین عنوان ہے۔ سیرت کا آپ آغاز کر رہے ہیں جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، قسم ہے ضحیٰ یعنی چاش کی روشنی کی۔ حضور کے چہرے کو اللہ تعالیٰ چاش سے اللہ تعالیٰ تشبیہ دی۔ یا سورج کیوں نہیں فرمایا؟ کیونکہ سورج میں گرمی ہوتی، گرمی انسان کے لیے تکلیف کا باعث، یعنی حضور کا جمال ایسا ہے، جمال بھی ہے اور لوگوں کے لیے سکون کا باعث ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چہرے انور کی نورانیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور آئین جمال الہی و مظہر انوار لامتناہی ہے، یعنی اللہ کے جمال کا آئینہ ہے۔ اللہ کے جمال کو ایک دیکھنا ہے تو ذات مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جمال اچھا وہ مظہر انوار لامتناہی، لامتناہی انوار کا مظہر ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوب روح اور خوش خو تھے، یعنی عادتوں کے اعتبار سے بھی اور جمال کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ بہترین اور خوبصورت تھے۔ سبحان اللہ۔ ما اجمل کا تیری صورت، ما احسن کا تیری سیرت، ما اکمل کا تیری عظمت، یعنی یہ تین مصروں میں، یہ تین جملوں میں سیرت کا پورا بیان ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و بہتر میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قول میں ما رأیت شیئا، کسی چیز کو نہ دیکھا فرمائے، اور ما رأیت انسانا یا رجلا نے فرمائے، میں کسی انسان کو حضور سے بڑھ کر خوبصورت نہیں دیکھا، یہ نہیں فرمایا۔ چاند سورج بھی اتنے خوبصورت نہیں ہے جتنے اللہ کے رسول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی حضور کے اندر جو نور ہے اور جو نورانیت ہے کائنات کی کسی چیز میں وہ نہیں ہے، موجود نہیں ہے۔ یعنی ویسا جمال ویسا کمال اللہ تعالیٰ کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ کسی انسان یا مرد کو نہ دیکھا یہ نہیں فرمایا، کیونکہ اس میں بہت زیادہ مبالغہ ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں ورنہ۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے معلوم یہ ہو رہا کہ حضور کا جمال بیان کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ یعنی سیرت کا آغاز، صرف سیرت بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ حضور کب پیدا ہوئے، کب وصال فرمائے، کب نکاح فرمائے، کب آپ دعوت و تبلیغ کیے، خالی یہی بیان مت کرو۔ آپ کی سیرت کے سفر کا آغاز جمال اور کمال اور حسن سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی و حسن ہر چیز پر فائق تھی، ہر چیز پر غالب تھی آپ۔ اور انہوں نے فرمایا کہ چہرہ انور ایسا روشن و تاباں تھا، چمکدار تھا کہ گویا آفتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور میں تیر رہا تھا، یعنی سورج بھی آپ کے چہرے میں آ گیا، یہ بولنا چاہتا ہوں، سورج آپ کے چہرے کا طواف کر رہا گیا، ایسا معلوم ہو۔ اللہ اکبر۔ تا شب نیست روز ہستی زاد، آفتاب چوں او ندارد یاد،
یعنی کسی رات کے بعد ایسا دن طلوع نہ ہوا، یعنی کسی رات کے بعد ایسا دن طلوع نہ ہوا جیسا کہ آپ کا چہرہ انور روشن و تابہ تھا۔ ہائے 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 مقصود یہ ہے، یہ جو حدیث اوپر جو گزری ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت براء بن عازب، یہ مسند احمد میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 8604، جلد 14، صفحہ نمبر 258۔ مقصود یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور، روئے روشن کی آب و تاب بہت زیادہ تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، دریافت کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے روشن صفائی و تابانی میں، یعنی چمک دمک میں شمشیر کی مانند تھا گیا، یعنی تلوار کی طرح تھا گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ چاند کی مانند تھا۔ تلوار سے زیادہ چمک چاند میں ہوتی نا، کیونکہ شمشیر کی تشبیہ میں گولائی مقصود ہے۔ شمشیر یعنی تلوار سے جو تشبیہ دی جاتی ہے، گول ہونا وہ مراد لیا جاتا ہے، اس لیے انہوں نے چاند سے تشبیہ دی، کیونکہ چاند میں چمک دمک بھی ہے اور گولائی بھی ہے، یعنی چہرہ گول تھا آپ کا، یہ بتانا چاہتا، اور چاند سے زیادہ روشن تھا وہ۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ انہوں نے جواب دیا، آفتاب و مہتاب کی مانند، چاند سورج کی طرح تھا، یعنی مستدیر اور گولائی میں، اگرچہ مہتاب کے مقابلے میں آفتاب میں چمک دمک زیادہ ہے، اگرچہ کہ مہتاب یعنی چاند کے مقابلے میں سورج میں چمک دمک زیادہ ہے، لیکن مہتاب میں جو ملاحت ہے، جو نمکینی ہے، جو نمکین پن ہے، وہ آفتاب میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یعنی دونوں میں جو اللہ تعالیٰ خوبیاں رکھا ہے، اس سے زیادہ کمال آپ کے اندر رکھا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اور ملاحت ایسی خوبی ہے جو دیکھنے میں پر لطف اور دل نشین ہے، جس کا ذوق سلیم ہی ادراک کر سکتا ہے۔ یعنی چاند کے اندر جو چمک ہے، اس کے اندر لطافت بھی ہے، ملاحت بھی ہے، وہ بھی حضور کے اندر موجود ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہے۔ شاہد نیست کے موئے وہ میانے دارد، بندہ طلعت باش کے آنے دارد۔ اہل سیر صباحت و ملاحت کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ صباحت اور ملاحت، خوبصورتی کے لیے یہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ صباحت حضرت یوسف علیہ السلام کی صفت تھی، یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ خوبصورت بنایا، جمال عطا کیا، اور جمال محمدی جمال یوسفی میں کیا فرق ہے وہ بتا رہے ہیں۔ صباحت حضرت یوسف علیہ السلام کی صفت تھی، اور ملاحت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارکہ۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا املح و اخی اصبح، مجھ میں ملاحت ہے اور میرے بھائی یوسف میں صباحت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے مستدیر گول ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دائرے کی مانند گول تھا، کیونکہ دائرے کے مانند گولائی وہ حسن و جمال کے برخلاف ہے، ویسا گول پر مراد نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ ایک گنا تھوڑا سا مستدیر تھا، طویل و پر دراز نہ تھا، یعنی بہت زیادہ لمبا چہرہ ایسا نہیں، یعنی خوبصورتی کی جو علامت ہو سکتی اس کی جو مقدار ہے اللہ تعالیٰ ویسا بنایا ہوا۔ اچھا، یہ صباحت اور ملاحت میں کیا مطلب ہے؟ اس کی آگے تفصیل وغیرہ بیان کرنے والے ہیں، حسن و جمال کا جہاں پر بیان آئے گا۔ یعنی صباحت کا مطلب یہ ہے کہ، ملاحت کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے والے کو دیکھنے کے بعد کوئی بے چینی نہ ہو، جیسا اگر کوئی سورج کو کنٹینیو دیکھ رہا بے چین ہو جاتا، اس کی دھوپ تپش وغیرہ اس پر جو ہے اثر کرتی ہے۔ حضور کی جو روشنی ہے، حضور علیہ السلام کا جو جمال ہے، خوبصورتی ہے، چاند کی طرح تھا وہ۔ ملاحت یعنی دیکھ رہے ہیں لیکن دیکھنے والے کو تکلیف نہیں ہوتی۔ یوسف علیہ السلام کو جو حسن دیا گیا تھا، اس حسن سے کیا تھا، آدمی بے خود ہو رہا تھا، اس کے ہوش و حواس کنٹرول میں نہیں رہتے، جیسے زلیخا علیہ السلام جو ہے بے خود ہو گیا، اپنا کنٹرول کھو دی، تو حضور کا جمال ایسا تھا، جمال تو کامل ہے لیکن دیکھنے والا بے قابو نہیں ہو رہا، وہ حسن اس کو کنٹرول بھی کر رہا ہے، یعنی ہر چیز بھلا دے کہ انسان شریعت کو چھوڑ دیا، عبادتوں کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں،
آپ کا حسن ایسا تھا کہ انسان دیکھنے کے باوجود یعنی بے چینی کا شکار نہیں ہوتا، اس کے ہوش و حواس اپنے مقام پر باقی رہتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے مستدیل گول ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دائرے کے مانند گول تھا، کیونکہ دائرے کے مانند گولائی حسن و جمال کے خلاف ہے، برخلاف ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ایک گنا تھوڑا سا مستدیر تھا، طویل و دراز نہ تھا. یہ خوبی حسن و جمال اور عظمت و ہیبت میں داخل ہے. چنانچہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور مکلثم تھا، نہ متہم. مکلثم وہ ہے جس کی ٹھوڑی چھوٹی ہو، اور یہ چہرے کی گولائی کو مستلزم ہے، اس لیے کہ چہرے کی لمبائی ٹھوڑی کی لمبائی سے ہوتی ہے. اور متہم بر وزن معتم اس چہرے کو کہتے ہیں جس پر گوشت اور سجا و متورم معلوم ہو. یعنی قاموس میں تدبیر و اجتماع کے معنی میں بھی آیا، اور وہیں سے معنی اخذ کیے ہیں. اس کے معنی کمزور و ناتواں کے بھی ہے، اور یہ دونوں معنی حسن و جمال کے منافی ہیں. یعنی اعتدال ہے آپ کے جمال میں، اور آپ کا جو جسم انور ہے ہر اعتبار سے، یعنی انتہائی آپ کے ہائٹ کو حد سے زیادہ لمبا بھی نہیں رکھا اللہ، بالکل پست فقط بھی نہیں بنایا، میانہ اعتدال کے ساتھ بنایا اللہ تعالیٰ. ایک روایت میں سہل الخدین یعنی نرم رخسار بھی آیا. سہل نرم و ہموار زمین کو کہتے ہیں. بعض روایتوں میں سہل الخدین یعنی روا رخسار بھی آیا ہے، جو سیلان سے ماخوذ ہے. سیلان کے معنی بہنے کے آتے. مواہب لدنیہ میں ابن اثیر سے منقول ہے کہ الاسالۃ بالخد الاستطالہ و اللہ یکون مرتفع الوجنہ. اسالہ در خدین بمعنی استطالہ ہے، یعنی رخسار مبارک ایسے لمبے تھے کہ بلند و باہر نہ تھے. المواہب لدنیہ جلد 2 صفحہ نمبر 9. شیخ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی روایت کے بموجب مطابق یہ بات ہر ایک کے لیے موجب استفسار بنی، یعنی سوال کرنے کا سبب بنی کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور مثل شمشیر تھا، یعنی تلوار کی طرح کیا تھا. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور مثل شمشیر تھا؟ یہ مقام غور و فکر ہے. بعض احادیث میں تشبیہ وجہ کریم، بقع قمر و بشق قمر بمعنی پارہ قمر اور نصف قمر واقع ہوئی ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو چاند کے ٹکڑے سے یا چاند سے تشبیہ دی گئی، اور اشعار میں بھی ایسی تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہے. چنانچہ مصرع ہے: ہر دیدہ جائے طلعت آ ماہ پارا نیست. گویا کہ یہ تشبیہ دیکھنے والوں کے لیے چاند کی بلندی، اس کے حجم کی فراوانی اور اس کی گولائی سے، چاند کا جو سائز ہے نا اس کی فراوانی اور اس کی گولائی سے، اور یہ یعنی بلندی میں، عظمت میں چاند سے تشبیہ دی گئی. آپ کا چہرہ تمام چہروں میں بلند ہے، جیسا چاند تمام چیزوں میں بلند، تمام ستاروں میں بلند ہے، آسمانی دنیا پر بلند ہے. آسمان نبوت کا چاند ہے، مہتاب بھی ہے، آفتاب بھی ہے. اور یہ خوبی دیگر اشخاص کی بنسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور میں زیادہ غالب تھی، یعنی گول ہونے میں اور بلند ہونے میں اور چمک دمک میں چاند سے تشبیہ دی گئی. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، اور چاند کا جو فیض ہے، اس کی جو روشنی ہے، خوبصورتی پوری دنیا کو چمکا رہی. چاند ہے ایک مقام پر، لیکن اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی. تو آفتاب نبوت اور رسالت مدینے میں ہے، لیکن اس کی کرنیں پوری دنیا کو منور اور روشن کر رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. فیض کی عمومیت میں بتا رہے ہیں، جس طرح چاند سورج کا فیض پوری دنیا کو گھیرا ہوا ہے نا.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا، آپ کے تعلیمات کا، آپ کے علم کا، آپ کے عمل کا، آپ کے اخلاق کا فیض اور آپ کی رحمت کا فیض اور اس کی روشنی پورے عالم کو منور کر رہی ہے۔ اور یہ خوبی دیگر اشخاص کی بنسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور میں زیادہ غالب تھی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جو کہ فصیح ترین شعراء صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ہے، ان کے کلام میں یہ تشبیہ آتی ہے۔ حضرت کعب بن مالک چاند سے تشبیہ دی، لہذا ضروری ہے کہ اس کی مناسب توجیہ کی جائے، اس کی مناسب توجیہ کی جائے۔ چنانچہ کسی نے کہا کہ یہ تشبیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال توجہ و التفات یا بعض اوقات خدرے رخ انور پھیر کر توجہ فرمانے پر محمول ہے۔ اس کی تائید میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث لاتے ہیں جو طبرانی میں ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جانب اس چاند سے توجہ فرمائی کہ گویا چاند کا نصف پارا ہے، یعنی زیادہ عمدہ توجہ یہ ہے کہ یہ تشبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کی، پیشانی مبارکہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر۔ بخاری شریف، صحیح بخاری حدیث نمبر 3556، جلد 4، صفحہ نمبر 159۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارکہ پر جب شکن بڑھتی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی خوش ہوتے، آپ کا چہرے مبارکہ ایسا چمکتا، پارے قمر یعنی چاند کے ٹکڑے کی طرح چمکنے لگتا ہو۔ اور صراح لغت کی کتاب میں ہے کہ سرر بفتحتین، شکن پیشانی، یعنی مراد یہاں پر یہ ہے کہ پیشانی مبارکہ پر جو لکیریں ہیں وہ چمکتی تھی مراد، اور اس کی جمع اسرار اور جمع الجمع اساریر، اور حدیث میں ہے کہ کانا تبرق اساریر وجہی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی پیشانی کی لکیریں چمکنے لگتی تھی۔ بعد نے کہا کہ پارہ قمر سے تشبیہ دینے سے چاند میں جو سیاہی اور جھائی ہے اس سے احتراز کی بنا پر ہے۔ چاند سے تشبیہ نہیں دی، چاند کا ٹکڑا ہے بلکہ، یہ توجیہ کمزور ہے، اس لیے کہ جب کسی چیز کی چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے تو اس کی سیاہی یا جھائی سے قطع نظر محض چمک دمک سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یعنی بعض لوگ کیا بولے، چاند سے تشبیہ نہیں دیے، چاند کا ٹکڑا بولے، کیونکہ چاند میں بعض جگہ پر سیاہی بھی ہے نا، اس سے بچنے کے لیے بولے۔ تو یہاں بولیں کہ تشبیہ پوری مکمل چیز سے تشبیہ نہیں دی جاتی، مراد یہ ہوتی جیسے کسی کو شیر سے تشبیہ دے رہے، بہادری مراد ہے، اس کے پورا جسم مراد نہیں، فلاں آدمی شیر کی طرح ہے، یعنی اس کا جسم شیر کے جسم کی طرح ہے، کیا وہ مراد نہیں، اس کے اندر شیر کی طرح بہادری ہے۔ تو چاند سے تشبیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ چاند کی طرح روشن ہے، تابناک ہے، چمک دمک میں تشبیہ دی گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دائرہ قمر کی مانند تھا۔ چاند کا جو حالہ ہوتا ہے، دائرہ قمر حالے کو کہتے ہیں، جسے فارسی زبان میں خرمن ماہ کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چاند کے نورانی جسم سے مشابہت یا حالہ قمر سے تشبیہ کا صریح اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کے اس نور کی طرف ہے جو انوار و ازوا کی شکل میں بمنزل حالہ احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو انوار گھیرے میں بھرے، انوار و تجلیات الہی کا حالہ بنے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تشبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخ انور کے کمال ضیاء و نورانیت اور اس کی عظمت و ہیبت و جلال کا طریقہ اظہار ہے۔
اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے نظر و مشاہدے میں کیا چیز آتی ہے، اور اس تشبیہ میں مشاہدہ کرنے والے کی نظر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال و جلال کیسے ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ یہ آنکھوں کو سیراب کرتا ہے اور دل کو نور عظمت و محبت سے بھرتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی دائرہ قمر سے تشبیہ موجود ہے۔ قمر کے ساتھ تشبیہ میں بہت ظاہر و مشہور 14ویں رات کے چاند لیلۃ البدر کی تشبیہ ہے، یعنی 14ویں کا جو چاند ہے سب سے بڑا کامل ہوتا ہے، جسے بیہقی نے ابو اسحاق سے روایت کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک ہمدانی عورت نے مجھ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی کیفیت تو بیان کروں۔ اس نے کہا کل قمری لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، 14ویں رات کے چاند کی مانند تھا، جس کے مانند نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں۔ طالبان مشتاق ہمیشہ جمال جہاں آرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشاہدے میں ایام 20 کی راتوں میں مشرف رہتے تھے۔ ایام 20 یعنی 13، 14، 15، اور اس مشاہدے سے کبھی وہ غافل و فارغ نہ ہوتے تھے، کیونکہ یہ دیدار نقد ہے۔ اور ابن ابی حالہ دیدار نقد ہے، یعنی نقد یہ دیدار ہے، اور ابن ابی حالہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر۔ مشاہدہ کرنے والوں کی نظر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم، بزرگ، معظم، عظمت والے اور مہیب تھے، یعنی باوقار اور رعب دبدبے والے تھے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور 14ویں رات کے چاند کی مانند روشن و تابہ تھا۔ اور یہ جو حدیث ہے فتح الباری شرح صحیح البخاری علامہ ابن حجر عسقلانی کی ہے، جلد 6 صفحہ نمبر 573۔ اور جمال جہاں آرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آفتاب کے مقابلے میں چاند سے تشبیہ دینے کی ترجیح میں، یعنی سورج کے مقابلے میں چاند سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ تشبیہ دینے کی ترجیح میں اہل سیر فرماتے ہیں، سیرت کی کتاب لکھنے والے، چاند چونکہ اپنے نور سے آنکھوں کو ٹھنڈک اور فرحت بخشتا ہے، یعنی خوشی بخشتا ہے، جو اس کو دیکھتا ہے وہ خوشی محسوس کرتا ہے، اور اس کے مشاہدے سے دل کو انس اور وہ لذت حاصل ہوتی ہے، یعنی ایک قسم کی سکون ملتا ہے، اور یہ کہ اس کی طرف نظر کرنا ممکن ہے۔ بخلاف آفتاب کے، سورج کے برخلاف، کہ وہ آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے، آنکھوں کو پہلے تکلیف ہوتی، سورج کو جو بھی دیکھنا چاہا، اور دل کو ذوق نہیں پہنچاتا، تسلسل کے ساتھ اس کو دیکھ کر اس کا فیض حاصل نہیں کرتا۔ حضور فیض پہنچانے میں پوری کائنات میں چاند سورج سے بڑھ کر ہے، لیکن آپ کی ذات ایسی ہے کہ کوئی کنٹینیو دیکھ کر فیض حاصل کر رہا ہے تو اس کو کبھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، سبحان اکتا اللہ، نہیں جاتا، سبحان اللہ، نہ نگاہوں میں کوئی تکلیف ہوتی ہے نہ دل میں، بلکہ سرور ہی سرور ملتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یعنی آپ کا فیض بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی بریک کے کنٹینیو جاری ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سورج کو کوئی کنٹینیو دیکھ کر اس کا فیض نہیں پا سکتا، لیکن حضور نبوت کا وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، چاند ہے، کہ 24 گھنٹے، بلکہ جب سے اللہ نے آپ کو بنایا قیامت تک آپ کا فیض جاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سورج کا فیض دن میں ہے، رات میں نہیں ہے، چاند کا رات میں ہے، دن میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو سراج منیر بنایا، چراغ آپ دن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، رات میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ایک چراغ سے کئی چراغوں کو روشن کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عظیم الصفات کو سطوت و جلالت میں آفتاب سے تشبیہ، اور فردات عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور و ظہور کو
اور ذات محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنہ حقیقت کے عدم ادراک اور دور و نزدیک سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کمال کی انتہا کے مطالعے میں افہام و عقول کے عاجز و درماندہ رہ جانے کی وجہ سے آفتاب سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، جیسا کہ یہ شعر ہے، اعی الورا فہم معناہ فلیس یرا فی القرب للقرب والبعد فیہ غیر منفحم، مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنہ حقیقت فہم و ادراک سے بہت بلند و بالا، بے شک چاند کی طرح دیکھ سکتے ہیں لیکن سورج کی طرح آپ کی مکمل حقیقت تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ یعنی چاند سے جو تشبیہ دی ہے دیکھنے والے کو سکون مل رہا ہے، کنٹینیو دیکھ سکتا ہے، سورج سے تشبیہ دی ہے سورج کی طرح ہے، سورج کی حقیقت تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، کنٹینیو اس کو دیکھ نہیں سکتا نا، کنٹینیو یعنی مسلسل اس کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں، تو حضور کے کمالات کو مکمل کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ باطنی جو کمال ہے، ظاہری جمال میں چاند سے تشبیہ دی گئی، باطنی جو کمال ہے سورج سے تشبیہ دی گئی، سورج کا پورا ادراک نہیں کر سکتے آپ۔ جب سورج اپنے عروج پر ہوتا ہے، اپنے شباب پر ہوتا ہے، بلندی پر ہوتا ہے، ڈائریکٹ مسلسل اس کو آگ لگا کے دیکھ نہیں سکتے، تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باطنی جو کمالات اور اس کی جو انتہا ہے اس کو کوئی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی، نہ وہاں تک پہنچ سکتی۔ کالشمس تظہر للعینین من بعد صغیرۃ وتقل الطرف من امام، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب کی مانند ہے، آفتاب کی طرح ہے، سورج کی طرح، جو دور ہو کر بھی آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے، حیران کر دیتا ہے۔ اسی طرح مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہ حقیقت کے ادراک میں عاجز و سرگرداں رہی ہے، یہ تشبیہ حسب حال ہے، لیکن مشاہدہ عینی و حسی میں چاند سے تشبیہ دینا قرین و مناسب ہے، قرین قیاس و مناسب ہے۔ المواہب اللدنیہ میں نہایت سے منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسرور ہوتے، خوش ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور آئینے کی طرح، آئینے کی مانند ہو جاتا، جس میں در و دیوار کے نقوش اور لوگوں کے چہروں کا عکس جھلکنے لگتا ہو۔ یہ جو حدیث اوپر جو گزری ہے یہ مواہب اللدن، اس کی المعجم الکبیر کی بھی ہے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی راتوں میں دیکھا ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر حلۃ حمراء یعنی لال جوڑا تھا، لال چادر تھی۔ فرماتے ہیں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور کو دیکھتا چہرے میں، کبھی چاند کی تابانی یعنی چاند کی چمک کو دیکھتا۔ خدا کی قسم میرے نزدیک چاند سے زیادہ بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتے ہیں، ان کے الفاظ میرے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال سے لطف اندوز ہونے کا اظہار موجود ہے، یہ ان کا اپنا اظہار تلذذ ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ تلذذ یعنی وہ جو محسوس کیے وہ بیان، اور یہ بھی حقیقت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال سب سے بڑھ کر حسین تھا۔ حلہ کپڑے کے اس جوڑے کو کہتے ہیں جس میں چادر اور تہبند ہوتا ہے، اور حمراء سے مراد سرخ دھاریوں والا یعنی لینوں والا نقوش والا کپڑا مراد ہے۔ یہ محدثین کی تحقیق ہے، جو لوگ حلے کو ریشمی جامے اور حمراء کو محض سرخی پر محمول کرتے ہیں وہ غلطی پر ہے، یعنی لال جوڑا، لال کپڑے پہننا یہ بھی حضور کی سنت ہے، لال چادر وغیرہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ کو شاعرانہ انداز میں بیان کرنا شعری مزاج و عادت کے ماتحت ہے، ورنہ اس دنیا کی کوئی چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی خوبیوں اور خلقی صفتوں کے نہ تو مماثل ہو سکتی ہے اور نہ ہم پلہ۔ چاند سورج سے بھی سمجھانے کے لیے آپ کی مثال پیش کرنے کے لیے کوئی موجود ہی نہیں۔ بے شک اللہ سبحان اللہ من خلقہ وحسنہ واجملہ واتمہ واکملہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال کا ایک مضمون مکمل ہو گیا۔
اگلی نشست کا آغاز انشاءاللہ چشمان مبارک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں کے متعلق انشاءاللہ مضمون بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔